اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ ابتدائی 38 آیات اس سورے کی تمہیدی ہیں، پھر آیات 39 تا 162 یہود کی شرارتوں کے ذکر پر مشتمل ہے، ساتھ ہی ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس داستان حیات پر مشتمل ہے جو ان کے عقائد و نظریات اور ان کے اعمال کے سلسلے میں بہترین رہنمائی فراہم کرنے والی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب تمہید ختم ہو گئی اور پھر یہود کی شرارتوں کا ذکر شروع ہوا اور وہ بھی آ کر کے 162 پہ ختم ہو گیا، تو کہنا چاہیے کہ تمہید کے بعد کا پہلا باب مکمل ہو گیا۔ اب آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 242 تک بنی اسرائیل کو ان کے منصب سے معزول کر کے جو ملت اسلامیہ کے حوالے وہ یہ امانت کی گئی ہے، تو اب ملت اسلامیہ کے احکام اور قوانین کی تفصیل ان آیات میں آئے گی۔ پھر آیات 243 تا 283 ملت ابراہیمی کے مرکز خانہ کعبہ کو بت پرستوں کے قبضے سے آزاد کر کے یا آزاد کرا کر کے موحدین کے حوالے کرنے کے لیے جس جد و جہد، محنت، کاوش اور جانی اور مالی قربانی کی ضرورت پیش آئے گی اس کا ذکر ہوگا، اور بالکل آخر میں آیات 284 تا 286 یہ خاتمہ سورہ کی آیات ہیں۔ یہ باتیں شروع میں آ چکی ہیں۔
اب آج سے آیت نمبر 163 سے اس سورہ کا دوسرا باب شروع ہو رہا ہے۔ چاہیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جن کو معزول کیا گیا ان کا بیان ختم ہوا، اور اب جن کو منصب امامت دیا جا رہا ہے انہیں کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں۔ بالکل پہلی اور ابتدائی ہدایت جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ یہ خالص توحید کی آیت ہے۔ ابھی آگے بھی توحید کا ذکر چلے گا، لیکن اس آیت توحید میں 3 بہت اہم باتیں بتائی گئی ہیں، بلکہ 4 باتیں بہت اہم بتائی گئی ہیں۔ ایک اہم بات تو یہ ہے کہ الوہیت کا تصور نگاہوں میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی جو 2 صفتیں ہیں بڑی مشہور اور بہت عام، ایک صفت الوہیت اور ایک صفت ربوبیت۔ تو صفت الوہیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سارے اور لوگوں کو، بہت ساری شکتیوں کو اور بہت ساری ہستیوں کو شامل کر لیا گیا ہے۔ الہ اعظم تو یقیناً اللہ کو ہی مانا جاتا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ اور بھی بہت سارے آلہہ جوڑ دیے گئے ہیں۔ الہ کے معنی ہوتے ہیں معبود کے، یعنی وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے۔ کفار اور مشرکین کا تصور یہ ہے کہ جس کسی سے ہمارا مفاد وابستہ ہو اور جس کسی کی مدد سے ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہوں، ہم اس کی عبادت کریں گے اور اسی عبادت کے ذریعے سے ہم اس سے مدد طلب کریں گے۔ اسی لیے آپ دیکھیں سانپ، بچھو، آگ، پانی، پہاڑ اور وہ ساری چیزیں جو ان کے لیے مفید مطلب ہو سکتی ہیں، سب کو یہ اپنا معبود بناتے ہیں۔ تو سب سے پہلی اور اہم بات تو یہ کہی کہ معبود ایک ہے، ایک۔ کس کے معنی؟ ہاں جی صحیح ہے۔ اصل میں جب ابھی میں نے ذکر کیا نا کہ جب آدمی کے سامنے مسائل کا انبار ہوتا ہے اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے، تو جن کے یہاں ان مسائل کے حل کی توقع ان کو ہوتی ہے ان کو معبود بنا لیتے ہیں۔ ابھی ساری گفتگو اسی پہ چل رہی تھی۔ یہ اب ظاہر ہے کہ تحیر تو پیدا ہوگا، یہ مسئلہ ان کے یہاں حل ہوگا، وہ مسئلہ ان کے یہاں حل ہوگا، تو ان کے یہاں جائیں کہ ان کے یہاں جائیں، سب کے یہاں جائیں تو کیسے جائیں، یہ کیفیت تو رہے گی۔ ایک در چھوڑیں گے تو سینکڑوں دروں پہ جانا پڑے گا، اور یہ سرگردانی ہمیشہ رہے گی کہ ہمارا مسئلہ کہاں سے حل ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ رہے نا؟ اسی تحیر نے ان کو کسی شکتی یا ہستی کو معبود بنانے پر مجبور کیا ہے۔ میں تو شروع ہی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا ذاتی نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا ذاتی نام ہم کو کیوں بتائے گا؟ ہم کو اس سے کیا غرض؟ جب اپنی ذات کا تعارف نہیں کروایا تو وہ اپنا ذاتی نام بتا کے ہم کو کیا کرے گا؟ وہ ہم کو وہی نام بتا رہا ہے جن ناموں سے ہم اس کی اہمیت اور حیثیت کو پہچان سکتے ہوں۔ تو میرا خیال یہی ہے کہ یہ اللہ جو ہے نا،
یہ الالہ ہے دراصل، جو اللہ ہو گیا ہے، اور ادغام کا قاعدہ تو ان کے ہاں خوب چلتا ہے، کوئی نئی بات تو ہے نہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ ہمارے بہت سارے علماء نے یہ کہا ہے کہ اگرچہ الہ بھی ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن اسی کو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام قرار دے دیا گیا ہے۔ اب تک میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ذاتی نام بنانے اور بتانے کی ضرورت کیا تھی۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی کہ تمہارا معبود ایک ہے، تمہارے بہت سارے معبود نہیں ہیں۔ اپنا یہ تحیر اور اپنی یہ سرگردانی ختم کرو، اور ہزاروں دروں پر دستک دینے اور ہر آستانے پر جبہہ سائی کرنے سے بہتر ہے کہ ایک آستانے سے وابستہ ہو جاؤ، وہ آستانہ جو تمہارے سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک ہی معبود ہے تو کون ہے؟ فرمایا لا الہ الا ہو، معبود تمہارا وہی ہے، وہی سے مراد اللہ، اللہ ہی معبود ہے بس۔ یعنی تمہارے تحیر اور سرگردانی کا اگر علاج کہیں ممکن ہے تو بارگاہ خداوندی میں ممکن ہے، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تیسری اہم بات رحمان کی صفت کا لانا ہے، اور چوتھی رحیم۔ میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ رحمان اور رحیم کے استعمال سے اللہ تعالیٰ نے یہ تاثر دے دیا ہے کہ میرے بندو، تم کہاں گھوم رہے ہو، بھٹکتے پھر رہے ہو، اگر تم میرے در سے وابستہ ہو جاؤ گے تو میں تمہارے لیے بہت ساری آسانیاں، بلکہ ساری آسانیاں پیدا کر دوں گا، اور تمہاری تمام پریشانیاں دور کر دوں گا۔ باوجود کہ عمر کا ایک بڑا حصہ تم نے مجھ سے دوری میں گزارا ہے، لیکن اگر اب بھی تم بات سمجھ جاؤ تو میں فوراً تم کو اپنی آغوش رحمت میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ لفظ رحمان نے یہ پیغام دیا۔ اور اگر تم میرے در سے وابستہ ہو گئے، تم نے مجھے اپنا معبود بنا لیا، اور اپنے تمام مسائل میں مجھ سے تم نے درخواست کی، تو باوجود کہ بتقاضائے بشریت تم سے بہت ساری غلطیاں ہوتی رہیں گی اور ہو سکتی ہیں، لیکن میں اپنی رحمت تم سے اٹھاؤں گا نہیں۔ اس پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صفت رحیم کا استعمال کر دیا ہے۔ اب بھی موقع ہے، آ جاؤ، بات سمجھ جاؤ۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی تو باوجود کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ گمراہی میں گزرا ہے اور اب تھوڑی سی زندگی بچی ہے، اس تھوڑی سی زندگی کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھنے کے لیے میں تیار ہوں، بس آؤ۔ ظاہر ہے کہ یہ کوئی رحمان و رحیم ہی کر سکتا ہے۔ اب آگے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ میں ہی معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں رحمان اور رحیم ہوں۔ میری معبودیت، رحمانیت اور رحیمیت کے دلائل چاہیے تو دلائل کی کمی نہیں ہے، بس تھوڑا عقل کا استعمال کرنا پڑے گا۔ بس دلائل سنو گے، سنو، آپ سے نہیں کہا جا رہا ہے، یہ انہیں منکرین سے کہا جا رہا ہے کہ میری الوہیت کی، میری رحمانیت کی اور میری رحیمیت کی
دلیلیں تم کو چاہیے نا، نشانیاں چاہیے۔ یہ پورا عالم کن فکاں اس سے پر ہے، مملو ہے۔ دیکھ لو چند دلیلیں یہاں دی ہیں۔ مثلا دیکھو، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں شب و روز کے اختلاف میں اور ان کشتیوں میں جو سمندروں میں چلتی ہیں، وہ چیزیں لے کر جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا ہے، جس کے ذریعے اس کے مرنے کے بعد زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندگی بخشی ہے، اور جو اس نے ہر قسم کے جاندار اس زمین میں بکھیرے ہیں، اور ہواؤں کے آنے جانے میں اور ان بادلوں میں جو مسخر ہیں آسمان اور زمین کے درمیان، بے شمار نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل کا استعمال کریں۔ اب آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اس کی الوہیت کی، اور اس کی رحمانیت کی، اور اس کی رحیمیت کی کیا دلیل موجود ہے؟ دلیل نہیں، دلیلیں موجود ہیں۔ ایک تو یہ آسمان جو تمہارے سروں پہ تنا ہوا ہے، اور وہ زمین جو تمہارے پاؤں کے نیچے بچھی ہوئی ہے، دونوں ایک دوسرے سے بہت دور، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ آسمان زمین کی ضد بالکل ایسی جیسے چھت فرش کی ضد ہے۔ لیکن ان اضداد کو اللہ تعالیٰ نے ایسا توافق بخشا ہے کہ وہ اور یہ دونوں مل کر تمہاری خدمت کر رہے ہیں۔ نہ آسمان بنانے کی طاقت میرے علاوہ کسی میں ہے، نہ زمین جیسا فرش بچھانے کی طاقت کسی کے اندر ہے۔ یہ آسمان صرف میں بنا سکتا ہوں، یہ زمین صرف میں بچھا سکتا ہوں۔ چنانچہ تم اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کا خالق اللہ ہے۔ من خلق السماوات والارض لیقولن اللہ۔ تو اگر تمہارا اپنا بھی خیال یہ ہے کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کا خالق ہوں، تو بتاؤ کہ آسمان اور زمین ایک دوسرے کی ضد ہونے کے باوجود آپس میں ایک ہو کر کس طرح تمہاری خدمت کر رہے ہیں؟ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ دونوں کی باغ ڈور کسی ایک کے ہاتھ میں ہے، اور وہ میرے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ جن مخلوقات کو تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، وہ زمین و آسمان کی پہنائیوں کا اندازہ بڑی آسانی سے نہیں کر سکتے، وہ ان کے مالک کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ تو اس کے اندر بھی کہ اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین، یہ آسمان اور زمین مل کر تمہارے لیے جس عمارت کا کام دے رہے ہیں، وہ عمارت بنانے والا میں ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ کسی کو مکان فراہم کر دینا، کسی کو نیچے اور اوپر دونوں طرف سے مستفید کرنا، یہ رحمانیت اور رحیمیت ہی کی دلیل ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو اس میں بھی دلیل موجود ہے، تم کو دلیلیں چاہیے نا، ایک دلیل یہ ہے۔ دوسری دلیل دیکھو، یہ شب و روز کے اختلاف، یعنی ان کی آمد و شد میں، اختلاف کا مطلب کبھی وہ کبھی وہ کبھی وہ کبھی وہ، اسی کا نام اختلاف ہے۔ رات آتی ہے، دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے، ایک تسلسل قائم ہے۔ ہم نے اس کا ایسا شاندار اور سٹیک نظام بنا دیا ہے کہ اس نظام میں جو یکسانیت ہے، جو تسلسل ہے، اور جو وقت کی پابندی ہے، وہ میرے علاوہ کسی اور سے ممکن ہی نہیں۔ بھائی اگر تمہیں یہ نظام چلانا ہو تو کسی کا فون آ جائے گا، 5 منٹ لیٹ ہو جاؤ گے، کوئی اور ضرورت پیش آ جائے گی، 10 منٹ لیٹ ہو جاؤ گے۔
نکلے تو تھے مگر گاڑی پنچر ہو گئی، لیٹ ہو جاؤ گے، ہو جاتا ہے نا۔ تو بہت پنکچول ہونے کے باوجود بھی، بہت زیادہ وقت کا پابند ہونے کے باوجود بھی جو انسان کے بشری تقاضے ہیں وہ کہیں نہ کہیں آگے پیچھے کر ہی دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے شب و روز کا جو نظام بنایا ہے، کبھی 1 سیکنڈ کا فرق ہوا؟ ہمارے اسی نظام کی بدولت تم نے دائمی جنتری بنا لی ہے، دائمی جنتری۔ یہ اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے؟ آج 12 تاریخ ہے، 12 اکتوبر۔ 12 اکتوبر کو آج سے 20 سال پہلے جس وقت سورج نکلا تھا اور جس وقت سورج ڈوبا تھا، ٹھیک اسی وقت آج بھی نکلا ہے اور اسی وقت ڈوبے گا، نہ ذرا آگے نہ ذرا پیچھے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے بنائے ہوئے نظام میں منٹ اور سیکنڈ کا بھی فرق نہ ہو، اس کی کوئی نظیر ہو تو لاؤ دکھاؤ۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سب میرے اختیار میں ہے، اس لیے معبود میں ہی ہو سکتا ہوں، دوسرا کوئی اور نہیں۔ ہوا کرے، لیکن ہمارے لیے تو وہ آسمان ہر صورت میں ہے، یہ زمین ہر صورت میں ہے، چاہے یہ گھومے چاہے وہ گھومیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھومنے کا جو نظام بنایا ہوگا اس کے مطابق گھومیں گے، لیکن بہر صورت یہ ہمارے لیے چھت اور یہ ہمارے لیے فرش ہیں یا نہیں ہیں، اور ہر صورت میں آسمان سے جو ہم کو فائدہ ملنا ہے وہ ملتا ہے، اور ہر صورت میں زمین سے ہم کو جو فائدہ ملنا ہے ملتا ہے۔ تو سائنس کی تحقیق کے باوجود کیا اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت پہ کوئی فرق آ رہا ہے؟ تو دکھانا تو اس کو یہی ہے، وہ یہ تو بتانا نہیں چاہتا کہ آسمان اور زمین کی گردش ایسے نہیں ایسے ہے۔ جب وہ بتائے گا تو اس موضوع پہ سوچا جائے گا۔ یہاں تو اس نے صرف یہ کہا ہے کہ آسمان ہے اور زمین ہے، یہ دونوں تمہارے لیے مفید، سیب رہے تب بھی مفید، والی بال فٹ بال ہو جائے تب بھی مفید، ہمارے لیے تو مسئلہ افادیت کا ہے بس۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس بیان میں اور سائنس کے بیان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا تجربہ ہم نہیں کر سکتے، نہ ہم کر سکتے نہ سائنسداں کر سکتے ہیں، ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس ایک آسمان تک پہنچنا مشکل ہے، باقی آسمانوں پہ جائیں گے کیسے؟ تو ایسے امور و مسائل جن کا پریکٹیکل ممکن نہیں، جن کا تجربہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو ماننے کا واحد راستہ ہے اعتماد بس۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، چونکہ وہ جانتا ہے اس لیے ہمیں ماننا چاہیے کہ صحیح کہہ رہا ہوگا، کیونکہ وہ کبھی غلط کہتا نہیں۔ اب رہ گئی بات یہ کہ ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں، یہ 7 زمینیں تو میری سمجھ میں اب تک نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی نہیں ہے 7 آسمان ہیں 7 زمینیں ہیں۔ یہ تو کہا ہے کہ 7 آسمان ہیں اور انہی کے مثل زمین، یہ کہا ہے۔ تو زمین اور مثل زمین میں فرق ہے، قاری صاحب اور قاری جیسا دونوں میں فرق ہے۔ مثل ہن ہی آیا ہے نا، الاراضی کا استعمال بھی کہیں قرآن نے نہیں کیا جس طرح سماوات کا استعمال کیا ہے۔ تو جو قرآن کا بیان ہے اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 7 آسمان ہیں لیکن زمین اصلاً ایک ہے، البتہ مثل زمین 7 ہیں۔ اب آپ کہیں گے مثل زمین کا کیا مطلب؟ آپ ذرا کھڑے ہو جائیے، اپنا قلم اٹھائیے، زمین پہ رکھ دیجیے، زمین پہ۔ یہ زمین ہے کہ چھت ہے؟ ہم نے تو زمین پہ رکھنے کے لیے کہا ہے۔ یہ چھت ہے، اس کے باوجود اس چھت کے مقابلے میں
یہ مثل زمین ہے۔ اب اگر 7 چھتیں ہیں تو 7 چھتوں کی 7 زمینیں بنتی ہیں کہ نہیں بنتی؟ بولے ایک ہے الارض، باقی مثل الارض ہے، وہ نیچے والا حصہ، نچلی منزل، وہ اس کی زمین اصلی زمین ہے۔ باقی یہ اور اس کے اوپر مزید اور اوپر بنا لے جائے تو اس کے اوپر، یہ سب کل چھتیں ہیں، لیکن آپ جس چھت کے اوپر چڑھ جائیں گے اس کے اوپر والی چھت کو آپ سامنے رکھیں گے تو اس چھت کے مقابلے میں یہ زمین کہلائے گی۔ تو یہ اصلاً زمین نہیں، مثل زمین ہے، اور قرآن کہہ بھی یہی رہا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ یہ مثل زمین کیسی ہے اور دیگر آسمان کیسے ہیں، پہنچ پائے تب نہ بتائے، جب پہنچ ہی نہیں سکتے تو کہاں سے بتائیں گے؟ اور ہم کیا، کوئی سائنسداں بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے فرشتے پہنچ سکتے ہیں، وہ گئے ہیں، جبریل امین وغیرہ وہی کچھ بتا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، اب وہ کچھ تفصیلات بتاتے تو بتا سکتے تھے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے، لیکن اس پہلو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بتایا ہی نہیں۔ اب وہ موجود نہیں کہ ان سے پوچھ لیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے 99 بیانات کا ہم پریکٹیکل کر کے دیکھ چکے ہیں کل صحیح، تو یہ بیان بھی صحیح ہی ہے نا؟ اب آگے دوسری بات جو تیسری بات، والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں ان چیزوں کے لیے جو لوگوں کو نفع پہنچاتی ہیں۔ بما ينفع الناس سے مراد سامان تجارت و معیشت۔ آخر ان کشتیوں میں لوگ خود بھی سفر کرتے ہیں اور ان کے علاوہ اپنی معیشت اور تجارت کے سامان لاتے لے جاتے ہیں نا۔ اب جہاں تک تعلق ہے الفلک کا، تو دیکھیں فلک سے لگتا ہے کہ یہ فلک یہاں جمع کے لیے آیا ہے، وہ کشتیاں جو سمندروں میں چلتی ہیں۔ اور الفلک کا استعمال واحد، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے خود قرآن مجید نے کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر سورہ ہود کھولیے، سورہ ہود آیت نمبر 38۔ آیت مل گئی؟ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ حضرت نوح کشتی بنا رہے تھے، اور جب جب وہاں سے ان کی قوم کے بڑے بڑے لوگوں کا گزر ہوتا تھا تو کشتی بنانے کے اس عمل کو دیکھ کر حضرت نوح کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت نوح کئی کشتی بنا رہے تھے؟ ایک۔ یہاں دیکھیں الفلک بطور واحد استعمال ہوا ہے کہ نہیں؟ سورہ یونس کھولیے، آیت نمبر 22۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرینا بہم بریح طیبہ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصفہ۔ وہی ہے جو تم کو بر و بحر میں سفر کراتا ہے، سیر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم سیر کرتے ہوئے کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں ان کو لے کر چلتی ہیں سازگار ہوا کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ یہاں الفلک کا استعمال جمع کے لیے ہوا ہے، جرینا نے اس کو کھول بھی دیا ہے،
الفلک کا استعمال مذکر اور مؤنث دونوں سے ہوتا ہے۔ مؤنث کے لیے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، یہی موجود ہے، والفلک التی تجری فی البحر آیا ہے۔ اور مذکر کے لیے دیکھیے سورہ شعراء کھولیے، آیت نمبر 119۔ آیت مل گئی؟ شعراء، شورا نہیں، الشعراء۔ ایک سو انیس الشعراء نہیں ہے کیا؟ آپ کے یہاں آیتیں کچھ گھٹ گئی کیا؟ کیا ہے؟ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ہے نا؟ حضرت نوح کا قصہ سناتے ہوئے فرمایا کہ تو ہم نے نوح کو اور جو نوح کے ساتھ تھے ان کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے نجات دلائی۔ اب دیکھیں الفلک کے ساتھ المشحون آیا ہے، مذکر کے طور پر استعمال، تو یہ اور بھی کئی جگہوں پر یہ استعمال موجود ہے۔ تو یہ الفلک واحد بھی آتا ہے، جمع بھی آتا ہے، مذکر بھی آتا ہے، مؤنث بھی آتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں سامان تجارت و معیشت لے کر، کیا ان کشتیوں میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی دلیلیں موجود نہیں ہیں؟ بڑے ترقی یافتہ ممالک کے لوگ بھی اپنے تمام تر جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے سمندر میں کشتیاں چلاتے ہیں، لیکن ترقی یافتہ ممالک کی کشتیوں کے بھی ڈوبنے کے سراغ ملتے ہیں کہ نہیں؟ بلکہ خبریں آتی رہتی ہیں۔ آخر جدید ٹیکنالوجی سے لیس دنیا بھی اللہ تعالیٰ کی طاقت کے آگے فیل ہے چھے۔ کیا یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے تب تک کتنی زیادہ ترقی لوگ کر لے جائیں لیکن اپنے تمام مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ تو کیا اللہ تعالیٰ ہی کے معبود ہونے، اس کے علاوہ باقی اور کسی کے معبود نہ ہونے کی دلیلیں اس کے اندر موجود نہیں ہیں؟ پھر اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے صفت رحمت بھی موجود ہے۔ آخر اس نے یہ امکان کیوں پیدا کیا کہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ آؤ جاؤ، سمندری سفر کرو؟ اسی لیے نا کہ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے بندے ان سفروں کے ذریعے سے اپنے لیے آسائش فراہم کر سکیں۔ تو کسی کو موقع فراہم کرنا کہ وہ اپنے لیے کمائی کر سکیں، یہ رحمت کی دلیل ہے۔ اچھا، چوتھی چیز، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی اتارا، ظاہر ہے کہ پانی آسمان سے نہیں آتا، اوپر بادل سے آتا ہے، لیکن میں پیچھے عرض کر چکا ہوں کہ سما ہر اس چیز کو کہتے ہیں ما یسمو، جو اوپر ہو وہ سما ہے۔ چنانچہ یہ چھت بھی سما ہے، یہ فضا بھی سما ہے، اور ہمارے سروں پر موجود یہ 4 مہینہ جو ابھی برسے ہیں بادل، وہ بھی سما ہے۔ یہاں سما سے مراد بادل ہی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان بادلوں کے ذریعے سے جو پانی برسایا جس سے مردہ زمینوں کو زندگی ملی، آخر یہ کون کرتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ اور بھی کسی کے بس میں ہے کہ وہ ایسا کر سکے؟ اب دیکھیے، کئی برس سے پانی کی بڑی قلت تھی، یہاں برسات بہت کم ہوتی تھی۔ کیا لوگ نہیں چاہتے تھے کہ بارش ہو اور اچھی ہو؟ اگر لوگ نہ چاہ رہے ہوتے تو استسقاء کی نمازیں کیوں پڑھتے؟ لیکن کیا
اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر لوگ پانی برسوانے میں کامیاب ہوئے، اور اس سال ماشاءاللہ بہت اچھی بارش ہوئی، بہت شاندار، پورا سیزن برسات کا عمدہ بارش میں گزرا ہے۔ اسی یو پی میں، مشرقی یو پی میں بارش بہت اچھی، مغربی یو پی میں بارش بہت کم۔ اسی اتر پردیش کی بات ہے، اس سال کی بات ہو رہی ہے۔ کیا مغربی اتر پردیش کے لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے ہاں بارش اچھی ہو؟ لیکن کیا اللہ کی مرضی کے بغیر وہ بارش برسوا لینے میں کامیاب ہو گئے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو پانی آسمان سے یا بادلوں سے اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، کہاں اتارے گا، کتنا اتارے گا، یہ بھی اللہ کے اختیار میں، اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں۔ پھر کوئی اور معبود کیوں؟ اس پانی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت موجود ہے۔ وہ پانی کس لیے اتارتا ہے؟ اسی لیے نا کہ لوگوں کی زندگی بحال رہے۔ پانی ہمارے اور آپ کے لیے ہی نہیں، ہمارے اور آپ کے کام آنے والی چیزوں کے لیے بھی خوراک ہے۔ یہ جانور ہیں، یہ پیڑ اور پودے ہیں، یہ سب پانی کے محتاج ہیں۔ بغیر ان کے مسئلہ پانی کا یا ان کی زندگی کا حل نہیں ہو سکتا۔ پیڑ پودے سوکھنے لگتے ہیں، گھاس پھوس سوکھنے لگتی ہے پانی نہ ملے تو یہ اللہ تعالیٰ جو بارش نازل کرتا ہے، ایک تو اس سے اللہ کی قدرت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا، دوسرے اس کام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نظر آتی ہے ہمارے تعلق سے، ہے نا۔ پانچویں چیز، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور جو ہر قسم کے دابہ اس نے بکھیرے ہیں اس زمین میں، ان دابات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی نشانی موجود ہے۔ دابہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ الدابۃ ہی ما تدب علی الارض دبا دبا۔ دابہ وہ ہے جو زمین پر چلتے ہیں، تو ہم بھی دابہ ہیں، کیڑے مکوڑے بھی دابہ ہیں، ہاتھی اور اونٹ بھی دابہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لفظ دابہ کئی طرح سے استعمال بھی کیا ہے، صرف کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، زمین پہ چرنے والے چار پاؤں کے جانوروں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، ہمیں بھی اس میں شامل کر لیا ہے۔ اس کی تو کئی نظیریں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اور تو اور ہے، وہ مخلوقات اللہ تعالیٰ کی جو باوجود کہ زمین پہ چلتی نہیں لیکن زمین سے ان کا رابطہ ہے اور وہ زمین پر پاؤں رکھتی ہیں، ان کے لیے بھی دابہ کا استعمال ہوا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب دیکھیے مثال کے طور پر پرندوں کے علاوہ باقی سب کے لیے دابہ، سورہ انعام کھولی آیت نمبر 38۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور زمین میں کوئی دابہ نہیں ہے، اور اسی طرح سے جو زمین پہ چلے، اور نہ کوئی پرندہ ہے جو اپنے بازوؤں سے فضاؤں میں اڑے۔ اب یہاں پرندوں کو الگ کر کے باقی سب کو دابہ قرار دے دیا ہے۔ اور متعدد جگہوں پر آپ کو یہ ملے گا کہ ہر وہ جاندار جس کا پیر زمین پہ پڑتا ہو، سب کے لیے دابہ استعمال ہوا ہے۔ سمجھا آپ نے؟ تو یہاں کہنا یہ ہے، یہی دیکھ لیجئے نا، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس زمین میں جو بکھیرے ہر قسم کے دابہ، تو اس زمین میں جو دابات بکھیرے گئے ہیں ان میں یہ پرندے نہیں ہیں کیا؟ سب شامل ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن جانداروں کو اس زمین پر پیدا کیا ہے، کیا ان جانداروں کو پیدا کرنے کی طاقت اللہ کے علاوہ اور کسی میں ہے؟
پھر دوسرا کوئی معبود کیوں؟ پھر یہ دابات جو زمین میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، کیا تمام دابات پر اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے؟ مولوی صاحب، اگر اللہ تعالیٰ نے پاؤں دیا تھا تو پاؤں دینا بھی ایک کرم ہے، اور پاؤں دیا تو پاؤں کس پر پڑے گا وہ جگہ بھی فراہم کر دی، یہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیلیں نہیں ہوئیں؟ نمبر 6، وتصریف الریاح، اور تصریف الریاح میں ہواؤں کی گردش میں بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی نشانیاں موجود ہیں۔ وہ کیسے؟ ہوا کبھی سبک چلتی ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے، جیسے اس وقت ہے، کبھی سخت گرمی کے موسم میں ذرا اچھی ہوا رینگنے لگتی ہے تو باعث راحت ہوتی ہے، کبھی وہی ہوا تیز ہو جاتی ہے تو لو برسانے لگتی ہے، کبھی وہی ہوا اور تیز ہو جاتی ہے، آندھی کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو ہمارے لیے بہت ساری پریشانیاں پیدا کر دیتی ہے، کبھی وہی ہوا طوفان کا رخ اختیار کر لیتی ہے، تباہی مچا دیتی ہے، اور کبھی یہی ہوا رکتی تو نہیں لیکن رک سی جاتی ہے تو سانس پھولنے لگتی ہے۔ ہر سال آپ کو برسات کے موسم میں امس کے ایام میں اس کا مشاہدہ ہوتا ہوگا۔ ہر سال ہوا اس قدر منجمد ہونے لگتی ہے کہ وہ سانس پھولنے لگتی ہے، وہ ہماری ناک میں آتی جاتی بھی نہیں، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ کیا اس کیفیت کو دور کرنے کی طاقت اللہ کے علاوہ اور کسی میں ہے؟ نہیں ہے۔ آندھی آ رہی ہے، کوئی بریکر کے ذریعے سے روک کے ذریعے اسے روک لے، طوفان آ رہا ہے، کسی کے بس میں ہو تو نہ آنے دے۔ ابھی طوفان امریکہ میں آیا، بہت ترقی یافتہ ملک، روک لیا کیا؟ تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی دلیل موجود ہے اور رحمت کی دلیل بھی موجود ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کی باگ ڈھیلی کر دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرا دیا کریں، ورنہ عام طور پر اللہ تعالیٰ ہواؤں کو سبکرو رکھتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے مفید ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے کیا؟ نمبر 7، والسحاب المسخر بین السماء والارض، وہ بادل جو آسمانوں اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کی دلیل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے بیچ میں ان بادلوں کو نہ رکھا ہوتا تو ہمارے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے۔ یہ بادل نہ ہوتے تو انہی کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ پانی برساتا ہے، یہ بارش کہاں سے ہوتی؟ اب اگر ان بادلوں کو لانا اور لانے کے بعد پانی برسا دینا کسی کے بس میں نہیں ہے تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود کیوں؟ اور اللہ تعالیٰ ان بادلوں کے ذریعے سے جو ہم کو پانی برسا دیتا ہے، یہ بادل آگے پانی نہ گرائیں تو تمام ٹیوب ویل اور سارے انتظامات ہمارے فیل ہو جائیں گے لیکن ہماری ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے؟ اب اگر یہ کہا ہے کہ لآیات، ان ساری چیزوں میں بے شمار نشانیاں ہیں تو غلط تو نہیں ہے، لیکن نشانیوں کو نشانیوں کی حیثیت میں لینا ضروری ہے، اور یہ کون لیتے ہیں؟ قوم یعقلون، وہ لوگ جو عقل کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر آدمی تدبر نہ کرے، آیات الہی پر غور و فکر نہ کرے تو نہ ان آیات کی حیثیت اور اہمیت ہی کا سراغ مل پائے گا اور نہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور رحمت ہی کا پتہ چل پائے گا۔ فرمایا کہ یہ تو ہے اصل صورت حال، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ نے سامان الوہیت، سامان ربوبیت اس طرح بکھیر دیا ہے
کہ اب اس کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو رب اور الہ ماننے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ مگر حیرت ناک بات ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، وہ من الناس من کا اسلوب جب آتا ہے نا تو دو میں سے کوئی ایک پہلو نمایاں کرتا ہے، یا تو کسی پر حیرت و استعجاب کا اظہار کرنا مقصود ہوتا ہے اور اس کی سوچ اور عمل کے گھٹیا پن کو ظاہر کرنا ہوتا ہے، یا پھر اس کی کسی خوبی کا ذکر مقصود ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پر اس اسلوب کے ساتھ آنے والی باتوں میں وہی اس کی کمزوری اور خامی کی جانب ہی اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ فرمایا کہ لوگوں میں حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ یا اللہ کا ہمسر، ند کے معنی ہمسر برابری کا، جو اللہ کے علاوہ دوسری تمام مخلوقات کو سامنے لے کر اللہ کا ہمسر ٹھہرا دیتے ہیں۔ حیرت ہوتی ہے، کہاں اللہ اور کہاں اور دوسری مخلوقات، کیا مقابلہ ہے دونوں کا؟ لیکن یہ اللہ کا ہمسر ٹھہراتے ہیں کن کو؟ غیر اللہ کو۔ آسمان ہو، زمین ہو، سورج چاند ستارے ہوں، آگ ہوا پانی ہوں، بڑی شکتیاں ہیں، بڑی قوتیں ان کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ ساری قوتیں پیدا کردہ تو اللہ تعالیٰ کی ہیں نا، پھر اللہ کے ساتھ ان کا جوڑ کیسے بنے گا؟ یہ اللہ کی برابری کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تمہاری برابری کر سکتے ہیں، تم سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور ایک مخلوق دوسری مخلوق کی برابری کر سکتی ہے، اس کے برابر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ جس کے بھئی دو لڑکے طاقت میں ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کسی بڑکے کے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ دو تنکے ایک دوسرے کے مقابلے میں آ سکتے ہیں، لیکن یہ تنکے لاٹھی کے مقابلے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ تو یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اور حیرت تعجب کی بات یہ ہے، یعنی اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ یحبونہم کحب اللہ، یہ ایسے ان سے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، یہ ایسے ٹوٹ کے ان کو چاہتے ہیں جیسے اللہ کو چاہنا چاہیے۔ یہ تعجب کی بات ہے۔ بھئی ٹھیک ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اور دوسرے بہت سارے لوگ ہیں، دوست اور احباب ہیں، لیکن آپ سب کو یکساں تو نہیں چاہتے نا۔ اور اگر آپ بیوی کی طرح کسی اور کو بھی چاہنے لگے تو وہ چاہنا صحیح مانا جائے گا؟ آپ ماں باپ کے علاوہ کسی اور کو اسی طرح چاہنے لگے جیسے ماں باپ کو چاہتے ہیں، دنیا کا کوئی انسان اسے اچھا مان سکتا ہے؟ تو جو اللہ تعالیٰ اتنا کرم کر رہا ہے، ساری عنایتیں اور نوازشیں تم پر جس نے کر رکھی ہیں، تم کو جس طرح اس سے محبت کرنی چاہیے، تم اسی طرح محبت کر رہے ہو دوسری چیزوں سے۔ اور محبت کا یہ عالم کہ اگر بات اللہ کی اور ان کی آ جائے تو دونوں کو تم یکساں درجہ دے دیتے ہو۔ حیرت ہوتی ہے۔ بلکہ بعض دفعہ تو اللہ تعالیٰ کا درجہ گرا کر کے ان کا درجہ اٹھا دیتے ہیں۔ آگے آپ پیچھے پڑھ آئے ہوں گے سورہ انعام وغیرہ میں کہ یہاں یہ اپنے مالوں میں حصہ رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کا بھی اور اپنے معبودوں کا بھی۔ اگر اللہ کا حصہ کہیں غائب ہو جائے تو یہ معبودوں کے حصے میں سے اس میں نہیں ملاتے تھے، لیکن اگر ان کا حصہ غائب ہو جائے تو اللہ والے حصے میں سے کاٹ کے اس میں ملا دیتے تھے۔ تو یہ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ سے کم، اللہ سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے آگے فرمایا کہ دیکھو یہ تو ان کا حال ہے، اور ان کے مقابلے میں مومنین کا حال کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ سے محبت کو ممنوع قرار نہیں دیا ہے۔ آپ والدین سے محبت کریں ممنوع نہیں ہے، آپ بھائی بہنوں سے محبت کریں ممنوع نہیں ہے،
آپ اپنے نوکروں سے محبت کریں ممنوع نہیں ہے، اپنے اساتذہ سے محبت کریں ممنوع نہیں ہے، لیکن جب محبتیں ٹکرا جائیں، ایک طرف اللہ اور دوسری طرف غیر اللہ، تو ساری محبتوں پر اللہ کی محبت بھاری پڑ جانی چاہیے۔ اہل ایمان یہی کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی اور سے محبت کرنے کی اجازت ہی نہیں دیتا تب تو یقیناً یہ ایک مشکل کام تھا، لیکن آپ ہزاروں سے محبت کیجئے، کیا مسئلہ ہے؟ پتہ نہیں کیسے جب کہتے ہیں محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں، کیوں؟ اماں سے محبت، ابا سے محبت، بھیا سے محبت، بہن سے محبت، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، یہ سب محبتیں نہیں ہو سکتی؟ محبتیں ہزاروں سے ہو سکتی ہیں، بس محبتوں کے جو درجے ہیں واقعی وہ درجے ملحوظ رہنے چاہیے بس۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ جی اب دیکھیں فرمایا کہ اور اگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ دیکھ پاتے، کیا دیکھ پاتے؟ کہاں گیا؟ ہاں، اذ یرون العذاب، جس وقت وہ عذاب کو دیکھیں گے، اگر اس وقت دیکھ پاتے یہ کہ کچھ چھپا ہوا ہے، بولیے کچھ یہاں چھپا ہوا ہے، ارے بتاؤ بھائی، سوچ سمجھ کے بتاؤ۔ نہیں سمجھ آ رہا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ، یہ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ سے پہلے کچھ محذوف ہے، اس کو کھولیے۔ نہیں سمجھ آ رہا۔ دیکھیے پوری عبارت یوں ہے کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ فَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، جس وقت یہ عذاب کو دیکھیں گے اور ان پر یہ واضح ہو جائے گا کہ حق اللہ کے ساتھ ہی ہے اور ساری قوتیں صرف اللہ کی ہیں، اگر یہ ظالم اس بات کو دیکھ پاتے تو اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے جو حرکتیں آج وہ کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کل قیامت کے روز ان کے سامنے جو کچھ آنا ہے وہ اس کا تصور اس دنیا میں ان کے سامنے آ جاتا تو جو بے اعتدالی ان کی زندگی میں پائی جا رہی ہے وہ بے اعتدالی نظر نہ آتی۔ بات سمجھ رہے؟ تو یہاں یہی محذوف ہے کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ فَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ یا فَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بتا الحق محذوف مانی تو ان پر یہ حقیقت واضح ہو جاتی کہ طاقتیں کل کے کل اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ اصل میں ابھی ان کے سامنے ان کے برے اعمال کے برے نتائج نہیں آئے، اس لیے یہ ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن قیامت کے روز جب سب کچھ نگاہوں کے سامنے آ جائے گا اور عذاب عریاں ہو کے ان کے سامنے آ جائے گا تو کل سمجھ میں آ جائے گا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ یاد کرو، یعنی ایک دن ایسا بھی آئے گا جب وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی وہ اعلان برأت کریں گے ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی، وراء العذاب
اور حال یہ ہوگا کہ وہ عذاب کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور ان کے اسباب ٹوٹ گئے ہوں گے۔ اسباب سے مراد وہ ذرائع جن کی بنیاد پر یا جن کے بلبوتے پر یہ جیتے رہے، تب ان کی سمجھ میں آئے گا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کرتے رہے۔ یہ قیامت کے روز جس صورتحال سے دوچار ہوں گے یہ کفار و مشرکین، آج دنیا کی زندگی میں تو ان میں سے کوئی لیڈ کر رہا ہے لوگوں کو اور باقی لوگ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، نہ یہ اپنی عقلوں کا استعمال کر رہے ہیں نہ ان کے خلاف کچھ سننے کے لیے تیار ہیں۔ مطلب جو نعرہ بھی لگا دیا ان کے قائدین اور لیڈروں نے، اس نعرے کو انہوں نے پھیلا دیا، چاہے اس کے اندر کتنے ہی زیادہ زہر گھلا ہوا ہو، آنکھ بند کر کے ان کی بات مانتے، ان کی اتباع کرتے ہیں۔ لیکن کل قیامت کے روز جب دونوں ساتھ ہوں گے اور عذاب کو دیکھیں گے، تب دونوں ایک دوسرے سے اعلان برأت کریں گے، متبعین بھی اور متبعین بھی دونوں۔ دیکھیے قرآن مجید کی کئی آیتیں ہیں جو اس جانب واضح اشارہ کرتی ہیں۔ میں مثال کے طور پر چند آیتیں پیش کر دیتا ہوں۔ مثلا سورہ عنکبوت کھولی، آیت نمبر 25، سورہ عنکبوت۔ آیت مل گئی؟ انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا، ہے نا؟ تم نے اللہ کے علاوہ معبودوں کو اپنا سب کچھ بنا رکھا ہے، دنیوی زندگی میں باہم محبت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، مودت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، لیکن قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے، وہ تمہارا انکار کریں گے، تم ان کا انکار کرو گے، اور دونوں ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے۔ کون؟ اتباع کرنے والے بھی اور لیڈر بھی۔ سورہ زخرف کھولیے، اور واضح دیکھ لیجئے، آیت نمبر 67۔ آیت مل گئی؟ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ۔ دیکھ رہے؟ یہ کہیں گے اتباع کرنے والے، پیچھے پیچھے چلنے والے، ڈفلی پیٹنے والے، دھول پھانکنے والے اور یہ تابوت ڈھونے والے، یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی بات مانی۔ ایک سے اشارہ ہے سیاسی لیڈروں کی طرف اور دوسرے سے اشارہ ہے مذہبی اور خاندانی لیڈروں کی طرف۔ ہم نے ان کی بات مانی محض اس وجہ سے کہ یہ ہم میں بڑے لوگ ہیں۔ فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے تو ہماری راہ ہی گم کر دی، غلط ہماری رہنمائی کی۔ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ اچھا 17 نمبر کھولیے، دیکھیں اسی میں 17-18۔ نہیں، تو احزاب میں ہے۔ سورہ احزاب پہلے نکالیے، پہلے سورہ احزاب نکالیے، احزاب پہ احزاب 17-18۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے 17-18، ہے نا؟ 17-18 میں ہے نا؟ سورہ احزاب۔ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ نہیں ہے، احزاب میں نہیں ہے۔ اچھا کہاں ہے؟ تب نکال کے دکھاؤ حافظ جی۔ تو مجھے تو لگتا ہے احزاب ہی میں ہے۔
یہ آیت موجود ہے کہ نہیں؟ تو دیکھ لیجئے گا کہاں ہے۔ اے ہمارے رب ان کو ڈبل عذاب دے، آتہم ضعفین من العذاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خود بھی گمراہ تھے، ہم کو بھی گمراہ کیا، ڈبل عذاب دے، اور ان پر بڑی لعنت کر۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کہیں گے دونوں کا ڈبل عذاب ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارے قائد تھے، تم بعد والوں کے قائد ہو گئے، جرم تو یکساں ہے۔ اور سورہ زخرف میں یہ آیت ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ یہ سارے باطل پر ایکا کرنے والے دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء جانتے ہیں کن کو کہتے ہیں؟ پکے دوست، لنگوٹیا یار، نفع ہو تب بھی ڈھول پیٹیں گے اور نقصان ہو تب بھی جھنڈا لہرائیں گے ہر صورت میں۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی وہ کہیں گے کہ اگر ہمیں ایک موقع مل جاتا، ایک چانس مل جاتا کہاں دنیا میں جانے کا، تو اب اس دنیا میں بھی ہم ان سے اعلان برأت کرتے جیسے آج انہوں نے ہم سے اعلان برأت کیا ہے۔ یعنی اگر ہم کو ایک موقع دنیا میں جانے کا مل جائے تو اب ہم ان کے جھانسے میں نہیں آئیں گے، بلکہ لوگوں سے کہیں گے کہ یہ گمراہ لوگ ہیں، ان گمراہ لوگوں کی بات نہ مانو۔ لیکن ظاہر ہے کہ نہ دنیا میں دوبارہ آنا نصیب ہوگا اور نہ اس کا موقع ملے گا کہ وہ ان سے یہاں آ کر اعلان برأت کر سکیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ان پر حسرت بنا دے گا اور یہ اسی حسرت میں جئیں گے اور پڑے رہیں گے بس۔ وما ہم بخارجین من النار، اب جہنم سے ان کو کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا۔ جہنم میں گئے تو گئے، تو اس لیے ابھی اس دنیا کی زندگی میں ہوش سنبھال لینا چاہیے، عقل کے ناخن لے لینے چاہیے، ورنہ کل سوائے کف افسوس ملنے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اب جب بات یہاں تک آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس شرک کے ساتھ ساتھ مشرکانہ عقائد کی وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر حرام کو حلال اور حلال کو جو حرام کر لیا ہے اس کا بھی کچھ بیان ہو جائے۔ اور دیکھیے شرک کے ساتھ ناجائز تحلیل اور تحریم کا بیان قرآن مجید میں اور بھی ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سورہ نحل کھولیے، سورہ نحل آیت نمبر 35۔ ہاں جی، ہاں 67 ہے، اچھا سورہ احزاب میں 67 67 ہے، ہاں وہ تو صحیح، جی 67 جی۔ تو اب یہ جو ابھی تک بات چل رہی تھی شرک کی، اور اب ناجائز تحلیل و تحریم کی بات آ رہی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صاحب اس کا اس سے کیا جوڑ ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لینا اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لینا بھی شرک کی قسم ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اس ناجائز تحلیل و تحریم کو شرک کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مثلا سورہ نحل کھولیے، آیت نمبر 35۔ آیت مل گئی؟ وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ۔ دیکھ رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، وہ کہیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی چاہتا تو ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتے اور نہ ان چیزوں کو حرام ٹھہراتے جن کو ہم نے حرام ٹھہرایا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو حرام ٹھہرانے نہ دیتا تو ہم اپنے جی سے حرام ٹھہرا پاتے۔ دیکھ رہے ہیں نا، دونوں کا بیان ایک ساتھ ہو گیا ہے۔ اسی طرح سورہ انعام کھولیے، آیت نمبر 148۔ بس ختم کر رہا ہوں، کہہ دیجیے تھوڑا سا 2-3 منٹ یہاں بس۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ۔ وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا وہ یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم شرک نہ کر پاتے، نہ ہم نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ہی کر پاتے۔ اچھا، مشرکین نے جن حلال چیزوں کو حرام یا جن حرام چیزوں کو حلال ٹھہرایا ہے، اس کی تفصیلات بہت لمبی ہیں۔ خاص طور سے سورہ انعام میں تو آیت نمبر 136 سے لے کر آیت نمبر 145 تک اسی کا بیان ہے، لیکن اب گنجائش نہیں ہے، دیکھو مولانا آ گئے ہیں۔ اور سورہ مائدہ میں بھی آیت نمبر 103 میں اس کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ اے لوگو، تم کھاؤ اس میں سے، زمین کی ان چیزوں میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال و طیب بنایا ہے، اور تم شیطان کے نقوش قدم کی پیروی مت کرو، انہو لکم عدو مبین، کیونکہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اور بنی اسرائیل میں یہ تفصیل آ چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو انسانوں کا کھلا ہوا دشمن قرار دے دیا تھا اسی دن جس دن اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا آدم کے تعلق سے۔ اس کا بھی بیان سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 61 اور 64 میں موجود ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ تم کو صرف سجھاؤ دیتا ہے برائی کا، بے حیائی کا۔ شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ اگر وہ سجھاؤ دے گا، رہنمائی کرے گا تو برائی کی طرف کرے گا اور بے حیائی کی طرف کرے گا، تاکہ انسانوں کی انسانیت اور ان کا وقار ختم ہو جائے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم اللہ پر وہ کہو جو تم جانتے نہیں، یعنی گویا یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی بات، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے کا سجھاؤ دیتا ہے۔ تو یہ تو تحریف بھی چاہتا ہے اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال بھی کرانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے شیطان سے بچ کے رہو، ورنہ یہ گمراہ کر دے گا اور کہیں کا نہیں چھوڑے گا۔ کوئی سوال ہے کسی کا؟ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔